الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام پاک امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مدنی پھول ہے بڑا پیارا جو میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ شریعت کے کتنے پابند تھے۔ ان سے محبت کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایک کو یہی نہیں پتہ ہو کہ شریعت کس کو کہتے ہیں، شرعی طور پر ہم پر کیا حکم ہے، شرعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں، محبت کا بڑا دم ہے، برتے جی ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئیے امام پاک شریعت کے معاملے میں کتنا زیادہ ان کا عمل تھا، آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر مدنی پھول بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہزادہ مشکل کشا، لخت جگر زہرا، امام کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ان کا بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ کا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا، آپ نے اس گھر سے پانی مانگا تو ایک خادمہ پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی جس میں چاندی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیالے سے چاندی نکال کر خادمہ کو دی اور فرمایا اسے اپنے گھر لے جا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا۔ وہ نکالنے کے بعد، شاید آج یہ مسئلہ پہلی بار سن رہے ہوں، آئیے اس کی میں کچھ اور وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا، ان کے عطر دان سے عطر لگانا، یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا، یعنی دھونی لینا، یہ منع ہے، اور یہ ممانعت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اس واقعہ سے شرعی مسائل پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ شریعت کی پیروی میں ہی محبت امام حسین پنہا ہے۔ محبت امام حسین شریعت کی پیروی میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ غیر شرعی کاموں میں مشغول ہونا کامل محبت نہیں، امام حسین کے منافی یعنی خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے شریعت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ حضرات تو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ وقت شہادت آ چکا ہو اور بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے اپنا سر جھکا دینا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلنے کے باوجود پاک بیبیوں کے صبر اور ہمت کی مثال تاریخ میں ملنی دشوار ہی نہیں بلکہ قریب ناممکن ہے۔ بلکہ اس مظلومیت کے باوجود پردہ دار بیبیوں نے حیا کو برقرار رکھا، اور برقرار رکھ کر زمانے میں وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان روشن مثال ہے۔ کربلا معلی کے واقعہ سے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو شریعت مطہرہ پر عمل کا جذبہ بڑھانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ ہم کیسے عاشق ہیں، ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ ہمارے امام پاک اپنے مبارک سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیں اور ہم ننگے سر گھومنے میں فخر محسوس کریں۔ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ امام پاک فرض تو فرض، نوافل اور تلاوت کی کثرت فرمائیں، بلکہ عاشورہ یعنی 10 محرم شہادت کی ساری رات اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہیں، اور ایک ہم ہیں
جو عاشق امام حسین کہلاتے ہیں لیکن عبادت کے لیے وقت ہی نہیں پاتے۔ امام حسین کی نیاز بالکل دینی چاہیے، اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اور رضا الہی کے لیے نیاز کی جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن نیاز کی وجہ سے نماز یا جماعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیاز کی وجہ سے مسلمانوں کے گزرنے کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ خاندان رسول کی باحیا پاک بیبیوں سے پیار کرنے والیاں بھی غور کریں کہ کربلا شریف میں بے کسی کی حالت میں بھی ان کے پردے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اور ہم کیسی کنیز اہل بیت ہیں بھائی کہ شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانا، بازاروں میں گھومنا، شادی کے فنکشن میں نت نئے فیشن اپنا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرنا ان پاک بیبیوں کو کس قدر ناپسند ہوگا۔ بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ تو اللہ پاک ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔